بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سکولر ٹی وی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے مقام و مرتبے کی بات کریں گے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے جن کے لیے رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ محمد قرآن تو تفسیر صحابہ۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن تو تفسیر صحابہ، محمد حدیث تو تشریح صحابہ، محمد سورج تو کرنے صحابہ، محمد سورج تو کرنے صحابہ، محمد پھول تو خوشبو صحابہ، محمد استاد تو شاگرد صحابہ، محمد پیر تو مرید صحابہ، محمد سالار تو فوج صحابہ، محمد پیغمبر تو رہبر صحابہ، محمد قرآن تو تفسیر صحابہ، محمد حدیث تو تشریح صحابہ۔ تو پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد نعمان صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، سبحان اللہ۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک۔ ناظرین کرام، تلاوت قرآن پاک سے قاری محمد نعمان صاحب پروگرام کا آغاز کر رہے تھے۔ شاعر صحابہ کرام کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتا ہے، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی جہاں کا امام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی جہاں کا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا،
جو صحابہ کا غلام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ حبیب کی بس دعا یہی ہے، یہی مجاہد کی التجا ہے، حبیب کی بس دعا یہی ہے، یہی مجاہد کی التجا ہے۔ صداقتوں کا علم اٹھاؤ اسی سے جنت مقام ہوگا، صداقتوں کا علم اٹھاؤ اسی سے جنت مقام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا جو صحابہ کا غلام ہوگا، جو صحابہ کا غلام ہوگا۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب علامہ محمد عرفان سلمانی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ موضوع ہے ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پروردگار نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا کہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لکھا کیا ہے اور کس پہ لکھا ہے؟ فرمایا لکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور جس پہ لکھا گیا ہے وہ صحابہ کرام کے دل ہیں، اور جو لکھا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اندازہ لگائے کہ لکھنے والا اگر کوئی دنیا کا مورخ ہو تو اس کا لکھا مٹ سکتا ہے، کسی شاعر کا لکھا مٹ سکتا ہے، کسی ادیب کا لکھا مٹ سکتا ہے، کسی مصنف کا لکھا مٹ سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے لکھا ہو پھر اس کو مٹانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے، آج کا کوئی خود کو بہت بڑا عالم کہنے والا، نام نہاد عالم، یا اپنے آپ کو مورخ کہنے والا، نام نہاد مورخ، وہ کہتا ہے جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہیں ان کا ایمان کامل نہیں ہے، یا ان کے بارے میں اگر گستاخی کرتا ہے تو اس کو چاہیے اپنی زبان کو بند رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ نے لکھا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لکھے ہوئے کو چیلنج کر رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کاتبہ، لکھا ہے، لکھنے والی ذات اللہ کی ہے، فی قلوبہم الایمان، میں ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور قرآن پاک پر جو عمل کر کے انہوں نے دکھایا ہے، یقیناً ایسا عمل کوئی نہ آج تک کر سکا نہ کر سکے گا، اور جیسا انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا، ایسا نہ کبھی کوئی کر سکا نہ کر سکے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا میرے صحابہ سے میری وجہ سے محبت کرو۔ یار کم از کم میرے نبی کی وجہ سے ہی صحابہ سے محبت کر لیں، میرے نبی کے فرمان کی وجہ سے ہی میرے نبی کے صحابہ سے جو ہے وہ محبت کر لیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم جو ہے وہ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضور جنازہ پڑھانا ہے ایک بندے کا، فلاں بندہ ہے، نام بتا دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، جنازہ گاہ میں چلے گئے۔ تو وہاں جو ہے وہ جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ تھا، حکمت عملی تھی، کچھ بتانا مقصود تھا، اس بندے کے چہرے سے کفن ہٹایا، اس کا چہرہ جو ہے وہ ننگا کیا، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ واضح کر کے پھر اشارہ کیا، فرمایا کہ میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام کے رنگ اڑ گئے،
اور ان کی جان پہ بن گئی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آج اتنے غضب کے اندر ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال کے اندر غضب میں فرما رہے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ اس بندے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ نمازی بھی ہے یہ بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، یہ بندہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جتنے شریعت کے حکام ہیں اس کو بجا لاتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ بندہ مسلمان ہے، منافق بھی نہیں ہے، تو آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ تو سنیے میرے نبی کا فرمان، فرمایا کہ میں اس بندے کا جنازہ قطعاً نہیں پڑھاؤں گا، اس وجہ سے کہ یہ بندہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، یعنی اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا کہ میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ پروٹوکول دیا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے اندر جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً تشریف فرما تھے، تو اس وقت کے اندر جب آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا، اور آج پھر اندازہ لگا کے دیکھ لیں کہ جو میرے نبی کے صحابہ کا بغض رکھنے والا اور میرے نبی کے صحابہ سے نفرت کرنے والا اور ایسی بکواسات کرنے والا بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور ارد گرد کے ماحول میں ایسی باتیں پھیلانے والا، تو بتائیں نا کہ اس بندے کے بارے میں کل قیامت والے دن میرے نبی یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں اس بندے کی شفاعت نہیں کروں گا، میں اس بندے کی شفاعت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، یہ میرے عمر سے بغض رکھتا ہے، یہ میرے ابو بکر سے بغض رکھتا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت میں باقی صحابہ کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ باقی صحابہ کی محبت میں سیدنا علی المرتضیٰ کو، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے جو اپنی جانوں کے جو ہیں وہ نذرانے بڑھ چڑھ کر دیے ہیں، آپ دیکھیں نا، اندازہ لگیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ بازار میں بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے، غالباً گوشت کا ٹکڑا تھا، تو آپ اس کو تناول فرما رہے تھے، تو پوچھنے والے نے پوچھا جناب بازار ہے، جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بازار میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ بازار میں جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو سنیے آپ کا فرمان۔ فرمایا کہ میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں چونکہ میرے نبی نے ایسا کیا تھا، چونکہ ہمارے محبوب نے ایسا کیا تھا، چونکہ ہمارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں بیٹھے جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہے تھے، غالباً گوشت کا ٹکڑا تھا، آپ اس کو تناول فرما رہے تھے، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا جناب آپ رستے میں بیٹھے جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں، جبکہ فرمانے علی شان یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رستے میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ فرمایا میں بالکل سنت کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، بالکل خلاف ورزی نہیں کر رہا، میرا دل میری جان سنت پہ نثار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ میرے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ بلکہ آپ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے آپ نا درمیان میں مسکرائے، اور جب مسکرائے نا درمیان میں، وضو کے درمیان میں، یا وضو کر کے کھڑے ہو گئے، تو وضو کرنے کے بعد جب آپ مسکرائے نا تو صحابہ جو آپ کے پاس تھے، آپ کے دوست احباب جو ساتھ تھے پاس تھے، انہوں نے کہا جناب آپ ایسا کیوں کیا آپ نے کہ آپ وضو کرنے کے بعد مسکرائے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم بھی تشریف فرما تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی وضو کیا، اور آپ وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر مسکرائے، تو ہم نے بھی حضور سے یہ پوچھا تھا کہ جناب آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ مسکرایا میں اس لیے ہوں کہ آج مجھے خوشخبری ملی ہے، آج مجھے ایک انعام عطا کیا گیا، خوشخبری ملی ہے، وہ خوشخبری یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ وضو کرنے کے بعد 2 نفل رکعت ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو سامعین ذی وقار، جو صحابہ کرام کا محبت کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور زمانہ حدیث ہے کہ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی پہلی رات ہے،
اور اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، اور غسل جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی، فجر طلوع نہیں ہوئی، صبح کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ابھی، اس سے پہلے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے ندا دی، آواز آئی کہ سبھی مسلم اکٹھے ہو جائیں، جنگ کے لیے جانا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جناب حنظلہ کے کانوں میں آواز پڑنی تھی کہ جلدی سے اٹھے، اپنا تہبند سمیٹا اور جلدی سے بھاگے۔ تو آپ کی بیوی نے آپ کا دامن پکڑا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی پہلی رات ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ سنا نہیں کہ میرے نبی کا فرمان آ چکا ہے، میرے نبی کی آواز آ چکی ہے کہ جنگ کے لیے جانا ہے، تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ جلدی سے میرا جنگ کا سامان دے دو۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ حنظلہ جوان بھی ہوں، ابھی شادی ہوئے وقت بھی نہیں گزرا، 24 گھنٹے بھی ابھی نہیں گزرے، پہلی رات ہے شادی کی، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، خوبصورت بھی ہوں، جوان بھی ہوں، آپ کی پسند بھی ہوں، تو کیا آپ مجھے چھوڑ کر اپنے نبی کے پاس جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ تجھے نہیں پتہ، جتنی محبت میں اپنے نبی سے کرتا ہوں نا، میں سب کچھ وارنے کے لیے تیار ہوں، اپنے نبی کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے میں تیار ہوں، بالکل، میں ایسا نہیں کروں گا کہ میرے نبی کی آواز آئی اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ تو جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی بیوی کہنے لگی کہ چلیں حنظلہ جانا ہی ہے تو کم از کم غسل کرتے جائیں۔ فرمایا نہیں، اتنا بھی ٹائم نہیں لگاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی آواز کو دیر ہو جائے، ایسا بھی میں نہیں کروں گا۔ تو جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر، آپ کے منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑے اور میدان جنگ میں گئے، وہاں پر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب حنظلہ کو غسل دیا ہے فرشتوں نے، اور دیا بھی کس سے ہے؟ آب زمزم سے۔ کیا کمال کی بات ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی انعام بہت بڑے دیتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، یہ ایک ٹائٹل ہے جو دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی کو عطا نہیں کر سکتا، یہ ایک ایسا ٹیگ ہے جو دنیا کا کوئی بندہ کسی کو عطا نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا یہ ٹیگ ہے، اور یہ دنیا کا کوئی بھی عہدہ اس کو نہیں مل سکتا، اس کے برابر نہیں آ سکتا۔ یقین مانیں جس کو یہ مل گیا ہے، کوئی ان کی سواری کے قدموں سے لگنے والی خاک تک نہیں پہنچ سکتا، جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، حج زکوٰۃ کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن ان کی سواری کے قدموں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں سنا ہوگا، مشہور زمانہ حدیث ہے کہ آپ کو جب حج کرنے کے لیے کفار نے کہا کہ جناب آپ حج کر سکتے ہیں، آپ طواف کعبہ کر سکتے ہیں، باقی مسلمانوں کو اجازت نہیں، اور آپ کے نبی جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ہے، صرف آپ کر سکتے ہیں حج۔ تو فرمایا کہ حج کرنا، طواف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں کعبہ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں جب تک میرے نبی کو اجازت نہیں دی جائے گی، جب تک میرے نبی کعبے کا طواف نہیں کریں گے میں تو اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ یار کمال درجے کی محبت جب ہو نا، جب ایسی محبت ہو تو پھر انعام بھی بڑے بڑے ملا کرتے ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو آپ کو کدو بالکل پسند نہیں تھا، کدو آپ کو بالکل پسند نہیں، جب گھر میں کدو بنتا تھا نا تو آپ جو ہے وہ گھر والوں سے لڑائی کرنے تک جاتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کدو نہیں کھاتا، آپ پھر بھی کدو بنا لیتے ہیں۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم الشان بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کدو کے جو ٹکڑے ہیں بنائے ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں، نکال کر ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو محبت ہو گئی اس کام سے، جو حضور کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے بس اسی سے محبت ہے، اپنی انا سے محبت نہیں، اپنی کسی بھی چیز سے محبت نہیں، اپنی اولاد سے نہیں، اپنے مال جان سے نہیں،
سب سے بڑھ کر میرے نبی کی سنت سے محبت ہے، تو ایسے صحابہ کو پھر اچھے انعام ملا کرتے ہیں۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر رہے ہیں تو گھر گئے، تو گھر جا کر کہتے ہیں جی کدو بنا لیجئے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ انس تجھے تو کدو جو ہے وہ پسند نہیں ہے، گھر میں پکنے نہیں دیتا، گھر میں بنانے نہیں دیتے، اب گھر میں کدو جو ہے وہ آنے تک نہیں دیتے۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے بات اور تھی، اب بات اور ہے، اب میں نے اپنے نبی کو دیکھ لیا ہے کھاتے ہوئے، تو اب میں ضرور کھاؤں گا۔ اب میرے نبی کو اس سے محبت ہے تو مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ تو دیکھیں نا کہ صحابہ جب میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے حسن سے محبت ہے، مجھے حسین سے محبت ہے، مجھے فاطمہ، مجھے جناب سیدنا علی المرتضیٰ، ان سے محبت ہے، تو پھر صحابہ کرام نے اپنا کچھ نہیں دیکھا، اپنی اولاد بھی پیچھے چھوڑ دی، جناب حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے تو بس ہمیں بھی ان سے محبت ہے، پھر سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، صحرا میں گھوڑے دوڑا دیے، پھر دریا آئے تو پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، کچھ نہ دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ آگے موت ہے، یہ نہ دیکھا کہ آگے کفر ہے، یہ نہ دیکھا کہ آگے تلواریں ہیں، یہ نہ دیکھا آگے دریا ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، جو بھی ہے پار کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک تھا۔ جناب بلکہ ایک مرتبہ صحابی ہیں حضور کے، وہ جنگل میں جا رہے تھے تو سامنے شیر آ گیا، تو وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، بچھڑ گئے، جب علیحدہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ تو شیر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی خوراک ہے، انسان وہ تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خوراک ملے، گوشت کا ٹکڑا مجھے ملے، میں کھاؤں اس کو۔ تو وہ صحابی ہیں، جب شیر سامنے آیا نا تو کہا کہ اے شیر، مجھے پتہ ہے میں تیری خوراک ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں گوشت کا ٹکڑا ہوں، میں تیری خوراک ہوں، تو مجھے کھا جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ تو باقی صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شیر نے اس صحابی کو اپنے اوپر بٹھا کر قافلے کے ساتھ ملایا، اور قافلے والے دیکھ کر حیران رہ گئے، پوچھنے لگے کہ کیا کہا اس شیر سے؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہ بتایا کہ میں بس محمد عربی کا غلام ہوں۔ تو جانور بھی حیا کرتے ہیں صحابہ کا، تو یار کم از کم آج کے نام نہاد مسلمان کو بھی چاہیے کہ میرے نبی کے صحابہ کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو حیا کرے۔ یار جانور جتنا ہی حیا کر لیں میرے نبی کا تو کم از کم پھر بھی بات بن جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ عظیم میں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کرم ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ یہ شب ہے خاتمہ کی، یہ شب ہے خاتمہ کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے۔ اور یہ پتھر مارنے
والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا کہ زینب ہو، گواہ قدسی اے لوگو حیائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے۔